نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس موقع پر سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ علم کی اہمیت جیسے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اس کے ثواب کا استحضار دھیان جیسا ہونا چاہیے، اس کو جمانے کی بٹھانے کی ضرورت ہے۔ دین کا علم، قرآن اور حدیث کا علم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعمله كان له كأجر حاج تاما حجته۔ جو مسجد صرف اس لیے جائے کہ اسے خیر کی کوئی بات سننا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، تو اس کو مکمل حج کرنے والے کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اجر فضلی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین استقبال کیا کرتے تھے جب کوئی طالب علم آتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سیاتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ تمہارے پاس بعض قومیں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گی، جب آئیں تو ان کا استقبال کرنا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا، اخلاق کا معاملہ کرنا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ علم کی عظمت فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کبھی آدمی ٹھنڈے دل سے سوچے، اپنے استقبال میں کوئی انسان کارپیٹ بچھا دے، پھول بچھا دے، تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ کبھی یہ دھیان کیجئے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حدیث کی بات ہے، اخبار کی بات نہیں ہے، چینل کی بات نہیں ہے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے کہ علم کی فضیلت کو ذہن میں رکھا جائے۔ دوسری بات، علم کے لیے قربانی، علم کے لیے راحت کو قربان کرنا، علم کے لیے مال کو قربان کرنا، علم کے لیے لوگوں سے تعلقات کو قربان کرنا، علم کے لیے کھانے کی دعوتوں کو قربان کرنا۔ اس کے بغیر میری عزیز بچیوں علم آنے والا نہیں ہے۔ نسلوں کی جہالت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کیا ہم اپنی نسلوں میں آئندہ صرف گٹکھا کھانے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم آئندہ اپنی نسلوں میں صرف رہن پر پیسے لانے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نسلوں میں گھروں میں صرف بڑی بڑی موٹی موٹی گالیوں کی آوازیں ہی سننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آئندہ کی نسلوں میں کھانے پینے کی حقیر دعوتوں کے لیے رات کے 2 بجے تک جاگنے کے منظر ہی دیکھیں گے؟ کبھی صلاۃ التسبیح میں جاگنے والے، کبھی دوسروں کی خدمت میں جاگنے والوں کو نہیں دیکھیں گے؟ کیا آپ اپنی اولاد میں بھی
انہی لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو فائنانس پر گاڑیاں لائیں اور فائنانسروں کو مٹیاں بنتے رہیں اور کینسر خریدنے کی چیزیں، سگریٹ، گٹکھے، بدبودار سڑے ہوئے منہ، یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں آئندہ کی نسلوں میں۔ یہاں پر ایک کتاب ہے عربی زبان میں آپ کو سناتا ہوں کہ بڑوں نے کیسی قربانیاں دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تذاکر العلم بعض لیلۃ احب الی من احیائها، کہ علم کا مذاکرہ کرنا، تکرار کرنا رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے پوری رات تہجد پڑھنے سے۔ عالم عابد سے آگے اسی لیے ہوتا ہے کہ عابد شیطان کی مکاری میں آ جائے گا، عالم نہیں آئے گا۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں لَأَنْ أَتَعَلَّمَ مَسْأَلَةً احب الی من قیام لیلۃ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں حضرت صالح، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا قلم دوات لے کر جا رہے ہیں، دوات جس میں ڈبا کر لکھا جاتا تھا، انک پاٹ۔ تو اس آدمی نے کہا امام احمد بن حنبل سے حضرت آپ اتنے بڑے عالم بن گئے اور آپ دوات لے کر جا رہے ہیں، مخبرہ لے کر جا رہے ہیں، انک پاٹ لے کر آپ جا رہے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا مع المخبرہ الی المقبرہ، کہ میں دوات اور قلم کے ساتھ رہوں گا جب تک قبر میں نہ چلا جاؤں۔ علم کے حاصل کرنے کا سفر ختم نہیں ہوگا، بڑھاپے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اکابر کے واقعات لکھے ہوئے، سفر کیا انہوں نے۔ ہم گلی چھوڑ کے نہیں آ سکتے، وہ ملکوں کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ ہم اپنی جہالت ختم کرنے عاملوں کے پاس جا سکتے ہیں، بے طہارت بے غسلوں کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن اپنی گلی اور محلہ چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں، حضرت خضر کے اصول ضابطے نخرے نبھاتے ہیں۔ علم کے لیے اپنی انا اور میں پن کو قربان کرنا۔ استاد نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا، استاد نے مجھے یہ کیسے بول دیا، یہ اتنے تکبر کے ساتھ، اتنی انانیت کے ساتھ علم کسی کو نہیں آیا ہے۔ یہاں پر حضرت امام ربیعۃ الرائے، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں ربیعۃ الرائے۔ ربیعۃ الرائے کے والد تھے فروخ رحمت اللہ علیہ، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ سفر میں چلے گئے، 30,000 دینار 30,000 سونے کے سکے اپنی بیوی کو دے کر گئے۔ سفر پر سفر، جہاد پر جہاد پیش آتا رہا۔ مسجد نبوی مدینہ پاک واپس آئے، ایک بڑے محدث کو دیکھا، اپنی بیوی سے تذکرہ کیا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ بعد میں سے بیوی کو پوچھا وہ 30,000 دینار کہاں رکھے تم نے؟ تو بیوی نے کہا آپ کو 30,000 دینار چاہیے یا مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو محدث پڑھا رہا تھا وہ چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ وہ چاہیے مجھے۔ تو بیوی نے کہا آپ کے دیے ہوئے پیسے میں نے پورے اس پر لگا دیے۔ اب دیکھیے ہمارے پیسے کتنے تعلیم پر لگ رہے ہیں، ہمارا روپیہ کتنا تعلیم پر لگ رہا ہے۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے جمع کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا امام احمد بن حنبل نے۔ فاقے جھیلتے تھے، فاقے، دسیوں واقعات ہیں بزرگوں کے، فاقے جھیلے انہوں نے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فاقے آ جاتے تھے، کپڑے بیچ دیے، گھر کے برتن بیچ دیے، گھر کے برتن بھیج دیے کتاب خریدنے کے لیے، مزدوری کی تھی انہوں نے قلم کاغذ خریدنے کے لیے۔ ایسے حالات تو ہمارے ساتھ پیش نہیں آئے، اتنی تنگیاں تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ الگ الگ استاد کے پاس جاتے تھے۔ حافظ سمعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7,000 اساتذہ سے پڑھا ہے، 7,000 اساتذہ سے پڑھا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، 45 جلدوں میں کتاب ہے۔ ہم لکھنے بیٹھیں گے تو کتنا لکھ پائیں گے؟ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے وہ لکھا جو دوسروں نے نہیں لکھا، اتنا لکھا کہ الماریوں کی الماریاں بھر گئی، 10 لاکھ روپئے خرچ کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، ماؤں نے اپنی جمع پونجی دے کر بھیج دی امام بخاری کو، بیٹا یہ پونجی لے لو، جاؤ حدیث کی خدمت کرو۔ ان کے پاس ذاتی مکان تھا اور کھجور کے باغات تھے۔ ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ 30 سال 2 روٹیاں کھائی اور اپنا مکان اور کھجور کا باغ بیچ دیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ مکان چھوڑا، علم لے لیا۔ جہالت کے ساتھ مکان دے کر کیا کرو گے؟ جہالت کے ساتھ گاڑیاں چھوڑ کر کیا کرو گے؟ جہالت کے ساتھ زیور دے کر بیٹیوں کو کیا کرو گے؟ جہالت کے ساتھ کروڑوں کے پلاٹ چھوڑ کر مرو گے، تمہاری نسل اجڑ کر ہی رہے گی، علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ کئی مرتبہ فقیری آ جاتی تھی، کئی مرتبہ مفلس ہو جاتے تھے وہ لوگ علم پر لگاتے لگاتے۔ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ مشہور اندلس کے محدث ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے آئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا مشکل تھا، بادشاہ وقت کی پابندی تھی۔ تو امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ فقیر کا بھیس پہن کر پورے محلے میں بھیک مانگتے ہوئے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں آپ سے بھیک مانگنے نہیں آیا پیسے کی، میں آپ سے حدیث کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، روزانہ آپ مجھے ایک حدیث سنا دیا کیجئے، دروازے پر آ کر چھپ کے مجھے ایک حدیث سنا دیا کیجئے۔ سالہ سال انہوں نے لگائے، دولتیں لٹائی، فاقوں کو جھیلا، ضرورتوں کو قربان کیا۔ آج کئی 100 سال کے بعد دنیا ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہی ہوں، کوئی ظہیر آباد، کوئی گلبرگہ، کوئی بیدر۔ ہمارے آبا و اجداد، ان بیچاروں کو مفتی کس کو بولتے پتہ نہیں تھا، عالم کس کو بولتے پتہ نہیں تھا، یہ دین کی اتنی معلومات نہیں تھی کہ بیچارے اپنی زندگیوں کا رخ بنا پاتے۔ جہالت میں زندگیاں گزر گئی، فرض حج کے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے، رشتے کٹے پٹے رہ گئے، خاندان بکھرے ہوئے رہ گئے بیچاروں کے۔
دنیا سے چلے گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں ایک موقع دیا ہے، مدرسے آباد کیے، علماء دیے، حفاظ دیے، مفتیان کرام دیے، عالمہ بہنیں دی، جو پوری شفقت کے ساتھ پڑھانے کے لیے ہمیں تیار ہے۔ لیکن ہم لوگ معمولی دعوتیں، خلیری بہن کی شادی، پھوپھیری بہن کی شادی، ہمارے بہن بھائی کے خاندان کی شادی، دور دور کے نکاح، اور اس کے لیے تعلیم کا نقصان۔ واقعی یہ دعوتیں عداوت بن چکی ہیں، ہم لوگوں کی زندگیوں کے لیے دشمنی بن چکی۔ علم کے بغیر، جیسے روشنی کے بغیر بچھو سانپ زمین سے صاف نہیں کی جا سکتے، ویسے علم کے بغیر ہمارے خاندانوں سے رسم و رواج، بری عادتیں، بری لتیں نہیں نکالی جا سکتی ہیں۔ سارے چوکھٹ پتہ ہیں سوائے اللہ کی چوکھٹ کے۔ سب کی شکایتیں کرتے ہیں، سب سے شکایتیں کرتے ہیں، سوائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے، سوائے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے۔ کیسے انسانوں کی بدنصیبی ہے کہ وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ ایک سجدہ سیکھ لو میرے بھائی، اللہ کے سامنے کا سجدہ سیکھ لو، سارے سجدوں سے تم بچ جاؤ گے۔ کس مخلوق کے سامنے؟ ہم نے ساس بہو کی زندگی نہیں سیکھی، ہم نے دیورانی جیٹھانی کی زندگی نہیں سیکھی، ہم نے زبان کی زہرناکی کو نہیں سمجھا، ہم ہار ماننا نہیں جانتے، ہم اپنے اندر اخلاقی کمال لانا نہیں چاہتے۔ اب سسرال میں، میکے میں ہفتوں مہینوں رونے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں، علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ شیطانی اثرات، غفلت کے اثرات، ذکر سے دوری کے نتیجے میں دل کی بے چینیاں، قرآن سے دوری کے نتیجے میں گھروں میں نحوست، ہم نبھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن سے قریب ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ اگر بہت سچے دل سے اپنی نسلوں کو آپ علم سے آباد کرنا چاہتی ہیں، کم سے کم اپنے ماں باپ کو بدلے بغیر، اپنے بھائی بہن کو بدلے بغیر، تو آپ کو پابندی کرنا پڑے گا، اللہ سے خوب مانگنا پڑے گا کہ اے اللہ ہمیں علم دین کے لیے قبول کر لیجئے۔ مانگنا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ خوب دعا کا اہتمام، خوب پابندی کی فکر، رات میں جلدی سونا، صبح میں جلدی آنا۔ ہمارے پاس طلبہ اس گئے گزرے زمانے میں بخار کے باوجود گھروں کو نہیں جاتے، بازو لیٹے ہوئے پڑھتے ہیں، سبق سنتے ہیں اس زمانے میں، اور ہم لوگ معمولی سی بخار کی بنیاد پر سبق کا ناغہ کر دے، 40 دن تک بے برکتی ہے۔ پہلے 5 سال کا عالم کورس شروع کیا گیا، 5 سال کا عالم کورس شروع کرے تو سال 2 سال میں شادی ہو جا رہی، تو اس کے بعد 3 سال کا مومنہ کورس شروع کیا گیا، تو مومنہ کورس بھی 1 سال پورا نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ 1 سال بھی دین کا علم نہیں پڑھیں گے، آپ کیا ایمان سیکھیں گے، کیا عبادت سیکھیں گے، کیا معاملات سیکھیں گے، کیا معاشرت سیکھیں گے؟ آپ اتنا وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ علم جتنا بلند ہوگا، زندگی اتنی صحیح بامقصد چلے گی۔ اپنی ماؤں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عورتیں اگر ٹھان لے تو منوا لیتی ہیں۔ خواجہ نذیر الدین سبیلی صاحب نے سنایا کہ ہمارے محلے میں کچھ بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھی، شادی رسم و رواج کے مطابق ہونے لگی، تو بچیوں نے شادی کے 2 دن پہلے کہا ابا جی آپ ہمیں مدرسہ چھوڑ دیجئے،
تو باپ نے کہا بیٹا 2 دن کے بعد شادی ہے، مدرسہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے؟ نہیں، ہم نے آپ سے کہا تھا فلانی فلانی رسم حرام ہے، ناجائز ہے، بے پردگی ہے، ہم اس رسم کو نہ کرنے کے لیے آپ سے درخواست کرتے رہے، لیکن آپ اپنی مجبوری کی وجہ سے رسم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اتنا احسان کر دیجئے کہ ہمیں مدرسے میں چھوڑ دیجئے، تاکہ جو کچھ رسمانے ہوں وہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ ہمارا علم تو اس کا انکار کرتا ہے، ہمارا علم اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم اس تباہی کو دیکھ نہیں سکتے۔ باپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ باپ استاد مولانا نذیر الدین سبیلی کے پاس آ کر کہنے لگا مولانا آپ نے کیا بہترین تربیت کی میرے بچیوں کی، اب رسم و رواج میری شادی میں نہیں ہے، اب آپ آئیے نکاح پڑھانے کے لیے تاکہ نکاح میں برکت ہو جائے، آپ دعا کرنے کے لیے آ جائے تاکہ برکت ہو جائے۔ کتنے بدترین نکاح ہیں یہ کہ جس میں صرف بے نمازی آتے ہیں، کوئی نمازی نہیں آ سکتا۔ یہ کتنی بدترین دعوتیں ہیں جس میں شرابی، جواری، گٹکے والے آ سکتے ہیں، کوئی اللہ والا نہیں آ سکتا ہے۔ مال کھلایا بھی تو بے دینوں کو کھلایا، اللہ والوں کو نہیں کھلایا، تقوی والوں کو نہیں کھلایا۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ آدمی کا مال اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کے لیے قبول نہ ہو۔ بہت تھوڑا سا وقت ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ نہیں بیماریوں کا حملہ کب ہو جائے۔ صحت کے زمانے کی قدر کریں، خوشحالی اور موافق حالات کی قدر کریں، اپنی آخرت بنانے کے لیے شکر کرتے ہیں تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اپنے اساتذہ کا شکر، اپنے مدرسے کا شکر، اپنی معلمات کا شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر شکر نہیں کریں گے نعمتیں چھن جاتی ہیں، مدرسے بند ہو جاتے ہیں، علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اساتذہ بددل ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچے کی طلب پر اللہ ماں کے سینے سے دودھ کو جاری کرتے ہیں، ویسے طالب علم کی طلب پر استاد کی زبان پر علم جاری کرتے ہیں، ورنہ تنہا ماں اتنا دودھ نکال کر بتا دے، ایسا تنہا کوئی استاد اتنی بات کر کے بتا دے، لکھ کر بتا دے، یہ تو طلباء کے طلب کے اوپر اللہ تعالیٰ دل میں الہام فرماتے ہیں۔ طلب بہت بڑی چیز ہے، پیاس بہت بڑی چیز ہے، علم کی قدر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کے افتتاح کو قبول فرمائے اور ہمیں پوری قدردانی کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری زندگیوں کو بھی بدلے اور ہمارے خاندانوں کی زندگیوں کو بھی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔